اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت 11ویں فیڈرل بورڈ کے طلباء و طالبات۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے سبق جھوٹے آدمی کے مصنف مولوی ذکا اللہ کا تعارف آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور اس میں جو سوالات آپ کو لکھنے کے لیے دیے تھے وہ بھی امید ہے کہ آپ نے کر لیے ہوں گے۔ اس مضمون میں مولوی ذکا اللہ نے جھوٹے آدمیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جھوٹے آدمی جو ہیں وہ اگر زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی عقل کام نہیں کرتی اور انہیں یاد بھی نہیں رہتا، اور اس کا جھوٹ کا کاروبار جو ہے کسی حد تک چل نہیں سکتا، اور جھوٹا شخص جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، ابتدا میں آپ کو الفاظ و تراکیب کے معنی بتاؤں گی اور پھر اہم نکات کی وضاحت کروں، جس سے آپ کو سبق جو ہے اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں، ایک فارسی کا محاورہ ہے، دروغ گو را حافظہ نباشد، یعنی جھوٹ بولنے والے میں عقل کی کمی ہونا یا بات یاد نہ رہنا۔ اگلا لفظ دیکھیں، جھوٹ کا بنج بیوپار نہیں، جھوٹ سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ فروخت سے مراد ترقی یا آگے بڑھنا۔ قوائے عقلیہ، عقل یا ذہانت کی قابلیت یا طاقت۔ ملکات نفسانی، نفس کی خوبیاں۔ رئیس، امیر یا دولت مند۔ کودن، احمق یا نادان۔ انوکھی، عجیب یا نرالی۔ صدق دل، سچے دل سے۔ سر سے پاؤں تک مکمل طور پر تراش، کاٹ چھانٹ یا تبدیل کرنا۔ اختراع، نئی بات۔ خیال کے موافق، سوچ کے مطابق۔ بھانڈا پھوٹ جانا، راز کھل جانا۔ حکایت، دانا کی کہی ہوئی بات۔ راستی پر، درستی پر یا صحیح راستے پر۔ مستحکم، مضبوط، استوار، سیدھا۔ ملمہ، دکھاوا یا کھول چڑھا۔ قلعی کھلنا، اصلیت سامنے آ جانا۔ جنگ زرگری، مصنوعی یا دکھاوے کی لڑائی۔ اندیشہ، شک، شبہ۔ جانشین، وارث۔ متمکن، قیام کرنا۔ صلح کل، سب سے زیادہ دوستی کرنے والا۔ فریب، دغا، دھوکہ۔ سراسر نفاق، مسلسل برائی یا برابر برائی۔ نطق، گویائی یا بولنے کی طاقت۔ باہمی تعلقات، آپس کے تعلقات یا رکھ رکھاؤ۔ فساد، جھگڑا، لڑائی۔ بے باک شوخیوں، بے خوف شرارتیں۔ گستاخی، خودسری، گوشمالی، سزا دینا۔ سرکشی، ہٹ درمی یا ضدی پن کی عادت یا ضدی بھی کہہ سکتے ہیں۔ چسکا، لالچ یا مزہ۔ تشخص و تعلی، بڑائی اور شیخی، یعنی بڑی بڑی باتیں کرنا یا شیخی بگارنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ جھوٹا مضمون گاٹھنا، جھوٹا مضمون بنانا یا من گھڑت کہانیاں سنانا، اپنے دل سے باتیں کر کے کہانی بنا لینا۔ عزیز طلباء طالبات، اب اہم نکات دیکھیے۔ دروغ گو را حافظہ نباشد، دوسرا خرید و فروخت میں ناکامی۔ افلاطون کی حافظے کے لیے مثال، وعدے یاد نہ رہنا۔ جھوٹوں کی اقسام، سچ کے آگے جھوٹ مضبوط یا پائیدار نہیں۔ انسانوں میں باہمی رشتہ بندی کا سبب، والدین کو اپنی اولاد کو سزا دینا۔ جھوٹ کی بیماری، کاروباری طبقے میں جھوٹ کی اہمیت۔ یہ تو تھے آپ کے اہم نکات، اب ان کی میں وضاحت کرتی جاتی ہیں ایک ایک نقطے کی۔ پہلا نقطہ دیکھیے، دروغ گو را حافظہ نباشد۔ اس سبق کی ابتدا مولوی ذکا اللہ صاحب نے ایک فارسی کی ضرب المثل سے کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، کیونکہ وہ جھوٹ میں اتنی باتیں بولتا ہے اور ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا اس کو یہ یاد نہیں رہتا اس نے کس وقت کیا کہا۔ دوسرا نقطہ دیکھیے، خرید و فروخت میں ناکامی۔ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب انسان کا حافظہ اچھا نہیں ہوگا تو وہ جھوٹ کا کاروبار یعنی بنج بیوپار آگے کیسے کر سکتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ترقی نہیں پا سکتا۔ دونوں صورتوں میں جھوٹ اور حافظے کا تعلق ایک ہی ہے۔ اب اگلے دو نکات دیکھیے۔ افلاطون کی حافظے کے لیے مثال اور وعدے یاد نہ رہنا۔ افلاطون کے خیال میں حافظہ ایک ایسی قوت ہے جس کو تمام قوائے عقلیہ یعنی عقل کی قوتوں کا دیوتا کہا ہے، یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے، یعنی عقل تمام نفس کی خوبیوں سے بڑھ کر ہے اور سب اس کے خادم یعنی غلام ہیں۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ اہل فرانس کو جب کسی کو بہت زیادہ
کودن یعنی بیوقوف یا نادان کہنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس دماغ نہیں یا حافظہ نہیں، یاد رکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ حافظے کے نہ ہونے سے یعنی یادداشت کمزور ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے کہ اس نے کس وقت کون سا وعدہ کیا تھا، اور وہ بھول جاتا ہے۔ ایک ہی بات کو، کہانی یعنی بات کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ وہ کیسی ہی دلچسپ ہو، اس سے دل پھر جاتا ہے، یعنی سننے والا بھی اس سے اکتا جاتا ہے۔ ایک ہی کتاب خواہ کتنی ہی دفعہ پڑھی ہو، وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ وہ نئی کتاب اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے اس کتاب میں کیا کیا پڑھا ہے۔ ایک چیز کو خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو، وہ اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں اس نے کتنی دفعہ دیکھی، اور ہر دفعہ اس کو انوکھی اور نرالی معلوم ہوتی ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے، جھوٹوں کی اقسام۔ اس میں مولوی ذکاء اللہ نے جھوٹوں کی اقسام بتاتے ہوئے کہا کہ اب سنو کہ ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں، مگر وہ اپنے صدق دل سے یعنی سچے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں۔ دوسرے وہ جھوٹے ہوتے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل سے جھوٹ جانتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ جانیں، یعنی خود تو جھوٹ بولتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ جھوٹے لوگوں کی وضاحت کرتے ہوئے مولوی ذکاء اللہ کہتے ہیں کہ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کریں۔ دوسرے یہ کہ ایک سچی قید کا بھیس بدل کر اپنے خیال کے موافق بدل کر اس طرح بیان کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے، یعنی ایک جھوٹی بات کو اپنی طرف سے اس طرح سے تبدیل کر کے اور آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ سچی معلوم ہو، اور ایک سچی بات کو اپنے خیال کے مطابق بدل کر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ سچی بات بھی جھوٹی معلوم ہونے لگے۔ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا پھوٹ جائے، یعنی راز کھل جائے۔ اس لیے جنہوں نے سچی حکایت کو جھوٹ بنایا، اس کی بنا راستی پر ہے، جس کا نقش اول ان کے حافظے پر جمع اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار ان کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے۔ یعنی ایک سچی بات کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور ایک جھوٹی بات کو سچ بات ثابت کرنے کی کوشش کی۔ البتہ اسی نقطے کو جاری رکھتے ہوئے سچ کیا کہ جھوٹ مضبوط اور پائیدار نہیں۔ آگے بتاتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کتنا ہی آپ جھوٹ بولیں اور اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو وہ مضبوط اور پائیدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے، یعنی اس لیے ضروری ہے کہ سچ جو ہے ان کے راستے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اور جس سچ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا جائے، یعنی جس سچ پر جھوٹا خول چڑھایا جائے، اس کا خول کبھی نہ کبھی اتر جاتا ہے، اس کی قلعی یا اس کی پالش جو ہے کبھی نہ کبھی اتر جاتی ہے، اور وہی راستے جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو بھلا دیتی ہے، اور جو سچ بات ہوتی ہے جو ان کے ذہنوں میں سمائی ہوئی ہوتی ہے، اور ان سے وہ نیا جھوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بھلا دیتے ہیں اور سچ کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یعنی سچ بات جو ہے کبھی جھوٹ نہیں ثابت ہو سکتی، اور جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے، آخر سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دوسری صورت میں جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر اختراع کرتے ہیں، یعنی ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے نئی بنا کر اپنی طرف سے باتیں شامل کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے الٹ اس کے متضاد کوئی سچی بات ایسی دل پر منعکس نہیں ہوتی، یعنی اس کے الٹ کوئی دوسری ایسی سچ بات جو ہے دل پر گھر نہیں کرتی یا نقش نہیں بنا دیتی کہ وہ اس سے جنگ زری کریں، یعنی کہ اس سے لڑائی کریں کہ نہیں یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا اور اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت دیکھ لینا آسان تھا، یعنی پہلے صورت میں تو سچ بات کا یقین تھا کہ یہ سچ ہے اور اس کا جھوٹ کھل جاتا تھا اور وہ سچ بات سامنے آ جاتی تھی، مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا جو انہوں نے پتلا بنایا، جو نقشہ بنایا، جو یولا بنایا، یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم تھا، یعنی جیسے انہوں نے جھوٹ اپنی طرح سرے سے گھڑ کر بنایا تھا، اس کے پکڑے جانے کا خوف کم تھا۔ کیوں کم تھا؟ اس لیے کہ وہ اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر جس نے یہ جھوٹ بنایا ہے اس کا حافظے میں، اس کے دماغ میں وہ بات شامل ہے اور اسے یاد رہتی ہے اور خوب جگہ بنائی ہوئی ہے، تو وہ ذہن سے نکل جائے تو پھر اس کی قلعی کھل جاتی، اگر اس کو وہ بات یاد نہیں رہتی تو پھر اس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے اور سچ سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی
حافظہ اس کا کمزور ہو جائے گا اور وہ وہی بات نہیں بول سکتا دوبارہ، تو اس کا جھوٹ کھل جائے گا اور سچ سامنے آ جائے گا۔ عزیز طلبہ طالبات، اس میں مصنف کہتے ہیں کہ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ وہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں، کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہتے ہیں، دوسرے سے کچھ کہہ دیتے ہیں، تیسرے سے کچھ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سچ بات نہیں ہوتی کہ وہ سچائی کے ساتھ وہ بات کہیں اور اس میں قائم رہیں۔ یعنی موقع کی مناسبت سے بات بدلتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور صرف یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کے ان کا دل خوش کر دیں گے۔ ایسی باتیں کرنے سے اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے لوگوں کے سامنے ان کی مرضی کے مطابق باتیں کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ یہ لوگ جو ہے ہمیں بہت زیادہ دوستی کرنے والا سمجھتے ہیں، اور اس پر انہیں غرور ہونے لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسے فریب، دھوکہ اور دغا بازی سے بھری ہوئی ہیں، جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے، یعنی جس کا نام انہوں نے دوستی رکھا ہے، مکمل دوستی۔ وہ سراسر نفاق ہے، وہ سراسر برابر جھوٹ ہے۔ جب ایک آدمی کسی ایک معاملے میں مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں اظہار رائے کرتا ہے، یعنی مختلف ٹکڑوں میں وہ اظہار رائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب وہ مختلف باتیں کرتا ہے تو ان سب کا یاد رکھنا اس کے دماغ میں نہیں رہ سکتا اور بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی باتوں کو بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی تمام باتوں کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کس سے کیا کہا، مختلف باتیں ہوتی ہیں اس کی، اور اس وجہ سے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس معنی کو کہا کرتے ہیں کہ دروغ گو راہ حافظہ نباشد، یعنی اسی لیے اس بات کو ایسے کہتے ہیں کہ دروغ گو راہ حافظہ نباشد، یعنی جھوٹے بات کو یاد نہ رہنا یا جھوٹے کی یادداشت میں کمی ہونا۔ یعنی مثال مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اور سچ کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں بولنا پڑتا، سچ ایک ہی سچ ہوتا ہے اور ہمیشہ سچ رہتا ہے۔ یہ نقطہ دیکھیں، انسانوں میں باہمی رشتہ مندی کا سبب۔ اس پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ سیدھی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں۔ اگر سیدھی سچی باتوں میں بھی جھوٹ بول دے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم انسانوں میں جو آپس کی رشتہ مندی، آپس کے تعلقات ہیں، وہ صرف بولنے کی قوت کے سبب سے ہیں۔ جب اس نطق میں یعنی اس بولنے کی قوت میں جب جھوٹ شامل ہو جائے، کذب یعنی جھوٹ شامل ہو جائے، تو انسانوں کے باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی جو فساد سے خالی نہیں، یعنی ان کے تعلقات میں ضرور لڑائی جھگڑا ہوگا۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے ان میں کوئی برائی باقی نہیں ہے، جو قومیں جھوٹ بولنے کی عادی ہیں ان میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے بھی زیادہ نقصان دہ، یعنی یہ جھوٹ آگ اور تلوار کا وار بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ دیکھیے، والدین کو اپنی اولاد کو سزا دینا۔ اس پیراگراف میں مصنف ان والدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو بالکل معصوم خطاؤں پر، غلطیوں پر اور ان کی شوخیوں پر، شرارتوں پر اور ان کی ضد پر بہت زیادہ سزائیں دیتے ہیں، مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ صرف ان 2 قصوروں پر سزا دینی چاہیے۔ ایک تو کہتے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ صرف 2 باتوں پر سزا دینی چاہیے، ایک جھوٹ پر اور دوسرے سرکشی پر، ہٹ درمی پر یا بہت زیادہ ضدی پن پر سزا دینا چاہیے۔ اور جب تک ان بچوں میں یہ دونوں باتیں ختم نہ ہو جو ان کی سزا سے ہاتھ نہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ان کے مزہ لگ گیا اس عمر میں جھوٹ بولنے کا تو وہ بڑے ہونے پر اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس وقت ان کا روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اگلا نقطہ دیکھیے، جھوٹ بولنے کی بیماری۔ عزیز طلبہ طالبات، اس پیراگراف میں مصنف نے 2 لوگوں کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک تو شاعر ہیں اور دوسرے نثر نگار ہیں۔ کہتے ہیں کچھ بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے اور سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگے ہیں، یعنی وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اپنا تشخص و تعلق کی داستان نثر میں ایسے ہی گھڑا کرتے کہ اپنی بڑائی کی، ترقی کی اور بلندی کی کہانیاں ایسے لکھتے ہیں اپنی طرف سے کہ جیسے واقعی وہ حقیقت ہیں۔
اور اسی طرح سے جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گاڑتا ہے، جیسے کوئی شاعر اشعار میں اپنا جھوٹا مضمون اپنی طرف سے لکھ دیتا ہے، اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یعنی کہتے ہیں یہ عیب اگر ان میں نہ ہو تو ایسا وہ لوگ بے عیب ہوتے ہیں اور ایک بہت اچھے انسان ہو سکتا ہے اور ان پر کوئی شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ان میں یہ دو عیب ہیں تو پھر وہ جھوٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ برائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب آخری نقطہ دیکھیے، کاروباری طبقے میں جھوٹ کی اہمیت، یعنی مولوی ذکاء اللہ صاحب بتاتے ہیں کہ کاروباری طبقے میں جھوٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور وہ اپنے فائدے کے تحت کہاں کہاں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر وہ کہاں وہ جھوٹ بولتے ہیں جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی ان لوگوں میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات ہم زیادہ تر دکانداروں میں اور اس سے منسلک جو پیشے ہوتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ سب طرح سے بھلے مانس ہوتے ہیں، یعنی ہر طرح سے اچھے انسان نظر آتے ہیں، لیکن اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ ضرور بولتے ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ نے اس کی مثال ایسی دی ہے، مثلا دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں، یعنی زیادہ بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد کم کر دیتے ہیں۔ وکلا بھی مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں، ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود برا سمجھتے ہیں اور نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، ہمارا آج کا سبق جھوٹے آدمی جو کہ حسن الاخلاق سے لیا گیا ہے مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اب آپ صفحہ نمبر 11 کے دوسرے پیراگراف تیسری لائن، ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں سے آخری پیراگراف تک اختراعی جھوٹ سے پڑھیے یہ، اور صفحہ نمبر 13 کا آخری پیراگراف کے مصنف اور سبق کے حوالے سے تشریح لکھیں گے۔